کیا موت بس وہی ہے جسے ہم موت سمجھتے ہیں؟ کیا زندگی بس وہی زندگی ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں؟ کیا آخرت نہیں ہے؟ کیا ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ کیا دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے کیے دھرے کا حساب دینا غیر ممکن ہے، غیر عقلی ہے، ان سائنٹیفک ہے؟ کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر خصال احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنی بات سورہ بقرہ کی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ تم مردہ تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو دوبارہ موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تم کو وہ پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جہاں پر کوئی بہت بڑی حکمت بیان ہوتی ہے۔ جن آیات میں، ان آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ یہ ایک گہرا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں موت و حیات کا وہ خدائی فلسفہ بیان کیا گیا ہے جو آج بدقسمتی سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم موجود تھے۔ اس دنیا میں ہمارا آنا یعنی ہمارا پیدا ہونا یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نہیں تھے، بلکہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم موجود تھے اور ہم مردہ حالت میں تھے۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے اسی آیت کا تم امواتن، تم سب مردہ تھے، ایک موت ہوئی۔ فاحیاکم، تو اس نے تم سب کو زندہ کیا، ایک زندگی ہوئی، یعنی ایک موت اور ایک زندگی ہوئی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو موت دے گا، ایک اور موت ہوئی۔ ثم یحییکم، اور پھر تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر دو موت اور دو زندگی ہو گئی۔ ثم الیہ ترجعون۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک زندگی اور ایک موت نہیں ہے، بلکہ دو زندگی اور دو موت ہے۔ اب یہ کچھ کمپلیکس سی بات ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں ایک جگہ اور تھوڑا سا کھول کے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یہ جہنمیوں کی آواز ہے جو قرآن میں نقل کی گئی ہے۔ جب یہ خدا کے منکر اور کافر لوگ قیامت کے دن جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، خدا کا جاہ و جلال دیکھ رہے ہوں گے، اور خدا کو ماننے والے لوگوں کو کیسے کیسے بدلے دیے جا رہے ہیں، کیا انعام دیا جا رہا ہے، یہ ان کو دکھ رہا ہوگا۔ جنت ان کے سامنے ہوگی، جہنم ان کے سامنے ہوگی۔ تو وہ اس جگہ پر اللہ سے فریاد کریں گے، کہیں گے ربنا، ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہم کو دو بار موت دی، واحییتنا اثنتین، اور تو نے ہم کو دو بار زندگی بھی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے، ہم بہت غلط فہمی میں تھے۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا ایک چانس اور مل سکتا ہے؟ کیا ایک بار اور ہم کو بھیج دے کہ اب کی ہم وہ غلطی نہ کریں جو ہم کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ لیکن موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایمان وہی معنی رکھے گا جو ایمان بالغیب ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان بالغیب۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی تخلیق دو مرحلے میں ہوئی ہے۔ ایک تخلیق اول ہے جو کہ روحانی تخلیق ہے، اور ایک تخلیق ثانی ہے جو کہ ہماری مادی تخلیق ہے۔ تخلیق اول کو سمجھنے کے لیے یوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی آخری ذریت جو قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی، وہاں تک کی ساری نسلوں کی روحوں کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان تمام ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد، ایک قول و قرار لیا، ایک وعدہ لیا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ گواہی اور یہ شہادت اور یہ اقرار لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری روح کو ایک گہری نیند میں سلا دیا۔ اور جب اس مادی دنیا میں ہمارے آنے کا وقت ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر جب 4 مہینے ہو جاتی ہے، یعنی کہ 120 دن، تو اس سے متعلق روح کو بیدار کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کو لے کر کے آتا ہے اور اس لوتھڑے میں پھونک دیتا ہے، جس کے ساتھ وہ اس مادی دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں کی مادی زندگی پوری کر کے جب وہ موت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں فرمایا ہے، اور یہی وہ باریک اور گہرا مطلب ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔
اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ والی وہ آیت شروعات کی کہ تم اپنے رب کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور تم کو اس نے زندہ کیا. یعنی کہ تمہارا دنیا میں پیدا ہونا یہ خود ایک تخلیق کا مرحلہ پورا کرتا ہے. تم مردہ تھے اور تم دوبارہ زندہ ہو رہے ہو, اور تم پھر سے مر جاؤ گے تو تم کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آخرت کیا مشکل ہے. تم یہاں پر بیٹھے بیٹھے باتیں بنا رہے ہو کہ بھلا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ تم تو پہلے ہی سے مرے ہوئے تھے, تم کو دوبارہ زندہ کیا ہے. کیا تم اپنی اس زندگی کا انکار کر سکتے ہو؟ اور اگر تم کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے زندہ کرے گا, تو پھر یہ بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے تم کہاں تھے, کیا تھے, کیا تمہارا کچھ نشان موجود تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر دیا, تو جب تم مر جاؤ گے اور تمہارے آثار چاہے ہوا میں منتشر ہو جائیں, سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھ جائیں یا مٹی میں مل کر غبار ہو جائیں, ان سے کلیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اس وقت تمہاری کچھ چیزیں موجود بھی ہیں, اس سے پہلے تو نہیں تھیں. تو یہ آخرت کا انکار جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ خاص معنی رکھتی ہے یہ آیت. یہاں پر ایک حدیث بھی ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے متفق علیہ ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ, کہ ارواح جو ہیں ایک لشکر کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جمع تھیں, اور پھر وہ روحیں ایک دوسرے سے آپس میں جتنا جو جس سے انٹریکٹ ہو سکیں وہ دنیا میں بھی اس سے ملاقات کریں گی یا اس سے انٹریکٹ ہو پائیں گی. اور اس جگہ پر بھی جن ارواح کا جن سے کوئی واسطہ نہ ہو سکا دنیا میں بھی ان سے ملاقات یا واسطہ نہ ہو سکے گا. اور پھر وہیں پر انہی ارواح کے ذریعے سے یہ عہد الست کا واقعہ ہوا تھا. آپ دیکھ لیجئے اس واقعے میں ایک چیز اور ہے سمجھنے کی. سورہ بقرہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو گہری نیند سلا دیا اور اس کو فرمایا کہ تم مردہ تھے. اب نیند کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تشبیہ دی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. نیند کو قرآن میں جہاں جہاں پر بھی ہے تو نیند کو موت ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل, وہی اللہ ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے. اب ہم رات میں سوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم کو وفات دے دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیند اور موت میں بڑی سملیرٹی ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری نیند آ جانے سے ہم غائب نہیں ہو جاتے بلکہ ہمارا وجود باقی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہی ثابت کرتا ہے کہ تمہارے مر جانے سے بھی تم غائب نہیں ہو جاؤ گے, تمہارا وجود باقی رہے گا اور اللہ جب چاہے گا تم کو کھڑا کر دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سونے اور جاگنے کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس میں بھی یہی بات ملحوظ رکھی گئی ہے. آپ یاد کریں ذرا, سونے کی دعا کیا ہے؟ ہمیں یہی تو دعا سکھائی گئی, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے ہی نام کے سہارے یا تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. یہاں موت اور زندگی سے کیا مراد ہے؟ سونا اور جاگنا. کبھی غور نہیں کیا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ اور رسول کی جو اسلام کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب سونے جاتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام ہی کے سہارے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. اور یہی نہیں, جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا تعلیم کی گئی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو زندگی دی, زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہم کو موت دے دی تھی. یہاں پر زندہ کیا دوبارہ مطلب جگا دیا, موت کے بعد مطلب نیند کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی طرح ایک دن ہم پھر سے سو جائیں گے اور دوبارہ پھر سے اٹھائے جائیں گے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ ہے قرآن کا فلسفہ موت و حیات.